دیکھیں یہ جو وظیفہ ہے نا 1.25 مرتبہ درود خضری کا، اسے اکیلا ہی مکمل کرنا ہے۔ کسی بھی حاجت کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو 1.25 مرتبہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ ہم جو ہے وہ پڑھنے سے کتراتے ہیں، عمل سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس بندے آئیں بیٹھیں پڑھیں اور ہمارا کام ہو جائے، تو جناب آپ کو بھی تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس میں یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے میری حاجت پوری ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایکچوئل جو آپ کے ذہن میں جو بات ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا اگر اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے ہوگی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر صرف حاجت کا حصول ہے تو پھر دیکھیں آپ اپنی نیت پر غور کر لیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، اور پھر اس میں یہ کہ ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے میری یہ حاجت بھی پوری ہوگی۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر کچھ لوگ بیٹھ کر بھی اس کو پڑھیں، بالفرض ایک شخص ہے وہ نہیں پڑھ سکتا یا کسی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ درود خضری پڑھیں اور 1.25 جو ہے وہ ہم اس طرح مکمل کریں۔ مثال کے طور پر جیسے خواتین کرتی ہیں کہ اپنے گھروں میں اپنی عزیز جو ہے وہ رشتہ دار خواتین کو بلا لیتی ہیں اور سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ذمہ لگا دیا کہ 10 خواتین آئیں، سب کو کہا کہ آپ نے 1000 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے۔ اب انہوں نے 10,000 پڑھ لیا، اگلے دن 20 خواتین آئیں، پھر اگلے دن اس سے اگلے دن 25 خواتین آئیں۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے انہوں نے 1.25 مرتبہ درود خضری پڑھ لیا، یا انہوں نے کچھ ایسا ارینجمنٹ کیا کہ 2-3 دنوں میں اتنی خواتین کو جمع کر لیا کہ ان سب نے مل کر درود خضری کو 1.25 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس طرح پڑھنے سے بھی آپ کی حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب کوئی اکیلے بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب لوگ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان پر رحمت الہی کی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ محفل ہوتی ہے کہ جس میں فرشتے شرکت کرتے ہیں اور حاضرین محفل کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس جگہ میں بیٹھ کر اتنا زیادہ درود پاک پڑھا جائے، اتنے زیادہ لوگ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں تو یقیناً وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور یہ وہ پاکیزہ محفل ہوگی کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے میں جو ہے نا وہ مسلسل اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھروں میں اور مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروایا کریں۔ تو اب سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خود نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ سب مل کر جو ہے وہ اس طرح اس کا ختم 1.25 کر لیں، تو اس طرح بھی 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی 1.25 مرتبہ درود خضری یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا چاہتا ہے کسی حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے، اس میں نمازوں کی پابندی شرط اول ہے۔ نمازوں کی پابندی لازم ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ جو ہے نا وہ چلتے پھرتے پڑھنے والا نہیں ہے۔ چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھنا اگرچہ قبول ہوتا ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے نا یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ روزانہ کسی پاک جگہ پر، بھلے کوئی بھی جگہ ہو، آپ نے پاک جگہ پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ جتنا بھی پڑھیں، پڑھی گئی تعداد کو آپ لکھ لیں اور پھر روزانہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی 1.25 کی تعداد مکمل ہو جائے۔ یقین مانیے اللہ نے چاہا تو ابھی 1.25 کی تعداد مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی آپ کا اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔